ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے اتوار کا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر اتوار کے دن یہ عمل آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا اور آپ کے گھر سے بدحالی، جھگڑے، فساد یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ اتوار کا دن جو ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا۔ دن تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے خاص طور پہ جو ہے ان میں ہر دن کو اپنی اپنی فیوزات عطا فرمائی ہیں۔ ہفتے کے دن یہود کو اللہ نے دیا، اور پھر اتوار کا دن نصارہ کو ملا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ اب یہ ہر دن کی افادیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر الگ الگ لکھی ہے اور بتایا ہے کہ ان دنوں میں یہ کام شروع کیا جائے تو اللہ برکتیں دیتا ہے۔ اب کھیتی والوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ دن مختص کرنا چاہیے جمعرات کا۔ اب یہ مدارس میں کتب کا آغاز ہوتا ہے، علمی کام جو ہوتے ہیں اس کے لیے بدھ کا دن اللہ نے نور کو پیدا کیا تھا، تو اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ منگل کے دن ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، کسی دن کو، مہینے کو نیس سمجھنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن کسی وقت کو بابرکت سمجھنا، کسی دن کو بابرکت سمجھنا، یہ قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، اسی طرح جو ہے اشراق کا وقت، تہجد کا وقت، پھر خطبہ عیدین اور جمعہ کا وقت اور اقامت صلاح کا وقت۔ اب یہ اللہ نے دن بنائے، وقت ان میں مختص کیے۔ کوئی وقت بہت افادیت کا ہے، کوئی افادیت کا نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی میں اتوار کا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ کہاں سے ثبوت ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جو دن دیا وہ اتوار کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اور آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور روز محشر سے پہلے قرب قیامت آپ زمین پر اتریں گے اور آپ شریعت محمدی پر چل کر اس کا مزید نفاذ کر کے پھر آپ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب انجیل اتری ہے تو آپ نے نصارہ کو جب دین کی باتیں بتائیں تو ان کا عبادت والا دن اتوار تھا۔ تو اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہے، اس کی افادیت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی برکتیں ہیں۔ تو آپ اتوار کا دن جو ہے، ایک ہے کہ آپ جو ہے غیر اللہ کے آگے سجدہ کریں، ایک ہے غیر اللہ سے آپ مانگے جا کر۔ آپ نے اتوار کے دن یہ جملہ، یہ آیت کریمہ کو تلاوت کر کے اظہار کرنا ہے، اقرار کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو پکارنا، کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو مختار کل سمجھنا، کسی کو ہر جگہ موجود سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، اور جملہ انبیاء کا ہے، اور صحابہ اہل بیت اولیاء کا ہے۔ تو یہ سورہ جن کا جو آخری پہلے رکوع کی آیت ہے، وہ جو ہے آپ کو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے 111 مرتبہ اور دعا کر لینی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے، آپ کے خاندان سے، آپ کی ذات سے نااتفاقی، بے برکتی، محتاجی، غربت، افلاس وہ ختم کر دے گا، گمراہی سے آپ کو نکال دے گا۔ آپ یہ پڑھ کے جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ اسے خوشحالی دے گا، گمراہی سے نکالے گا۔ یہ سورہ جن کے پہلے رکوع کی لاسٹ آیت ہے، اور اس آیت کو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان ڈیز کے علاوہ بھی پڑھیں گے، اللہ آپ کو اس کی فیوزات دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔